نہیں آ رہا کہ بھئی دین کو روشنی ہوتی ہے اس لیے اس کو دین کہا جاتا ہے، اور جو نبی ہے اللہ نے اس کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کے اوپر دلیل مانگنے کی، اس کے اوپر دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بس ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ ہاں انا خاتم، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور حدیث مبارکہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اب انبیاء کا سلسلہ، صحابہ اکرام کا سلسلہ، یہ بڑا عظیم سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو جوڑا ہے جن کو اللہ نے قبول فرمایا ہے، اور اللہ نے ان ہستیوں کو اس مقام کے اوپر فائز کیا ہے۔ اللہ جن سے محبت کی ہے، بے حد محبت کی ہے۔ دیکھو اللہ نے محبت کی انبیاء سے، اب حالانکہ وہ بھی انسان ہے لیکن اللہ نے ان سے محبت کی، اللہ نے ان کو اپنا برگزیدہ نبی بنایا تاکہ میری عوام کے اندر جا کے، قوم کے اندر جا کے اور اس دنیا کے اندر جا کے لوگوں کو میری طرف بلائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، فرمایا کہ سب سے بہترین بات اس شخص کی ہے کہ جو بندہ کسی آدمی کو کہے کہ بھئی آجو نماز پڑھ لو، بھئی آجو اللہ کی طرف آجو، اللہ گھر کی طرف آجو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تو مجھے مسلمان بنایا، مسلمان فرما بردار بنایا۔ اللہ نے سارے انسانوں میں سے ان انسانوں کو برگزیدہ بندہ بنایا، پھر اللہ ان کی دنیا میں ڈیوٹی لگا کے بھیجا کرتے تھے، بھئی جاؤ دنیا کے اندر جا کے جو عوام بھٹکی ہے ان کو میرے رستے پہ لے کے آؤ۔ اللہ رب العزت کی ذات نے انسانوں کو پیدا اپنے لیے کیا ہے، اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے آسمان انسان کے لیے، زمین اس بندے کے لیے، آسمان کے اوپر سورج چاند چمکایا اس بندے کے لیے، اللہ نے ستاروں کو چمکایا اس بندے کے لیے، اللہ رات لے کر آئے اس بندے کے لیے، دن لے کر آئے اس بندے کے لیے۔ اب دن اور سورج کو چمکایا اللہ نے میرے اور آپ کے لیے، زمین کو بنایا میرے آپ کے لیے، پانی کو بنایا میرے آپ کے لیے، ہوا کو بنایا میرے آپ کے لیے، اللہ نے بارشوں کا برسانا میرے آپ کے لیے، دھوپ کا نکل آنا میرے آپ کے لیے، سایہ اور چھاؤں کا آ جانا میرے آپ کے لیے، ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا آنا، بادلوں کا برسنا، بادلوں کا گرجنا اور آسمان سے بارش کا ہونا، زمین کے اندر سے طرح طرح کے غلے اور اناج کا اگنا، زمین کے اندر سے پھل مختلف طریقوں سے اگ رہے ہیں، لیکن آسمان سے پانی ایک برستا ہے، زمین سے پانی ایک نکلتا ہے، فصلیں مختلف طریقے سے ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک کی یہ قدرت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ارے جو پھل اگ رہا ہے یہ میری قدرت کا شاہکار ہے۔ ایک پھل سے، ایک پانی سے، اس کے اندر خوشبو الگ ہے، ذائقہ الگ ہے، مٹھاس الگ ہے۔ اب تربوز ہے، اس کی مٹھاس، اس کا رنگ، اس کا ذائقہ الگ ہے، اور طرح کے دوسرے پھل لے لو ان کا ذائقہ الگ ہے۔ اب اسی زمین کے اندر ہم نے مونجی کاشت کر رکھی ہے، ابھی چند مہینوں کے بعد ہم اسی زمین کے اندر ہم گندم کو کاشت کریں گے۔ زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، لیکن اس کے اندر قدرت وہ کون سی ہے جو اس کے اندر ایسی باریک بینی سے کام کر رہی ہے؟ یہ کسان کا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ بیج کا کمال نہیں ہے، یہ کھاد کا کمال نہیں ہے، یہ پانی کا کمال نہیں ہے، یہ اس زمین کا کمال نہیں ہے۔ یہ کس کا کمال ہے بھائی؟ ایک میرے اللہ کا کمال ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر وہ طاقت کو رکھ دیا کہ زمین کے اندر ہم بیج کو گرائیں گے تو بیج اس کے اندر سے باریک سی کومپل نکالے گی۔ اللہ رب العزت نے اس ایک دانے کے اوپر بھی اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، جب تک یہ پک نہ جائے، زمیندار اس کو کاٹ نہ لے، اس وقت تک فرشتہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو فصلوں کے اندر نقصان ہوتا ہے، کبھی ہاڑ آ گیا، کبھی پانی آ گئی، کبھی بارش آ گیا، مختلف طریقے سے جو زمین کے اندر سے فصل کم ہوتی ہے، تو اس کے اندر یہ نہ کہا کرو کہ میں نے تو اتنی محنت کی ہے اور یہ فصل ضائع ہو گئی، بلکہ اس کے اندر ایک اللہ کی حکمت ہے۔ شاید تو اس پھل کو کاٹ کے کھاتا اور تو بیمار ہو جاتا، تجھے نقصان پہنچتا، لیکن اللہ جو کام کرتا ہے یہ اللہ کے فیصلوں پر انسان راضی رہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر جو بندہ راضی رہتا ہے، اصل میں سمجھدار، اصل میں فہم عقل والا انسان وہ ہے جو اللہ کے حکموں کو، نبی کے طریقوں کو ماننے والا بن جائے۔ غنی انسان وہ ہے جو اللہ کے حکموں کو، نبی کے طریقوں کو مانے گا۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے مختلف طریقے ہیں، اور اللہ پھر انسان کے اوپر حال لا کے چیک کرتا ہے انسان کو کہ انسان اب اس حال میں کس کی طرف جاتا ہے۔ بیماری آئی، کس کی طرف گیا؟
مشکل آئی کس کی طرف گیا، مشقت آئی کس کی طرف گیا، تھوڑا سا حادثہ آیا کس کی طرف گیا۔ اب بھائی ہم نے دنیا کے اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، اللہ کی ذات کو بھی ساتھ رکھنا ہے۔ اب کیسے؟ اللہ کی ذات تو کیسے ہم نے ساتھ رکھنا ہے؟ اب دوائی آئی ہے، اب ڈاکٹر سے ہم دوائی لینے گئے ہیں، دوائی لینا بھی سنت ہے، دوائی کھانا بھی سنت ہے۔ اب اس کو ہم کیسے اپنے جسم کے اوپر ان سنتوں پہ عمل کرنے والے بنے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بنے؟ اب انسان کو بخار ہے، انسان کہتا ہے کہ بھئی اللہ اس بخار کو دور کرے گا، یقیناً اللہ ہی دور کرنے والا ہے، اس کے اندر شک کوئی نہیں ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے صحت عطا فرماتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے صحت عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ انسان کے اوپر حال کا آنا، انسان کے اوپر مشقت کا آنا، انسان کے اوپر بیماری کا آنا، مصیبت کا آنا، حال کا آنا، پریشانی کا آنا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن ان تمام حالات کے اندر پھر اللہ کے حکموں کو دیکھ کر چلنا، اصل فہم اللہ والے کی نشانی یہ ہے۔ بیماری آئی، اب میں کیا کروں؟ پہلی تو صفیہ اول یہ ہے، جب بیماری آئے، جب مصیبت آئے، جب مشکل آئے، بھئی 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، اللہ سے مانگ لے، شاید اللہ نے 2 رکعت نماز نفل کے اندر تیری صحت رکھی ہے، جب وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا اللہ اس کو صحت عطا فرمائیں گے۔ اگر نہیں، بھئی اب ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا کیا، اب اگر صحت نہ ملے تو بھی دوائی لینا بھی سنت ہے، ہم دوائی لے لیں، دوائی بھی لیں اور دعا بھی لیں، یہ دونوں طریقے ہم لے کے چلیں گے تو ہماری زندگی یہ شادابی والی بن جائے گی۔ اللہ پاک اس زندگی کو 4 چاند لگائیں گے۔ بھئی دنیا کی زندگی تو گزر رہی ہے، اب انسان کے اوپر مشقت اور حالات آتے ہیں، اب انسان ان مشقت اور حالات کے اندر ایسا پریشان ہوتا ہے، ایسا ڈپریشن کا بیمار ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں نے اس حال کے اندر کرنا کیا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے انسان کو خوشی ملتی ہے، اس خوشی کے اندر اللہ کے حکم بھی قربان، اللہ کے نبی کی سنتیں بھی قربان، ان کا طریقہ بھی قربان۔ اب ایسے حال کے اندر ان دونوں طریقوں کو ساتھ رکھ کے چلنا، اصل یہ دین ہے، اصل یہ ایمان ہے۔ جب میرے اوپر کوئی مشقت آئی، مجھے کوئی خوشی ملی، اب میں کہوں چل ٹھیک ہے یار، چند دن کی تو بات ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے، خوشی کر لیں، 4 دن کی زندگی ہے، کوفر سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلر کی کر اور خوشی سے مر جا۔ بھئی ایسے کیا؟ جب آپ کے اوپر خوشی آئے، اس خوشی کے اندر اللہ کے حکموں کو دیکھو، جب غمی آئے، اس غمی کے اندر اللہ کے حکموں کو دیکھو۔ اب یہ اللہ